السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حکایت نمبر 2 ہے اور اس کا ٹائٹل ہے اقلیمہ۔ تو آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو میں معلومات ہوگی کہ حضرت اقلیمہ کون تھیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسل تھی، یعنی اولاد آدم کی نسل، انسانی سلسلہ کیسے شروع ہوا اور انسان کیسے تعداد بڑی انسانوں کی، یہ ساری آپ کو معلومات انشاءاللہ اس پوسٹ میں ملے گی۔ اور یہ بھی جاننے کو ملے گا کہ سب سے پہلا قتل کس نے کیا اور کس کا کیا اور کس لیے کیا۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا، کس کے لیے کیا اور کیوں کیا، تو یہ بھی معلومات آپ کو ملے گی اس پوسٹ میں۔ اور اس کا ایک بھاگ آج ہم لوڈ کر رہے ہیں۔ یہ حکایت لمبی ہے اور اس کی نصیحت سبق بھی انشاءاللہ کل کی پوسٹ میں ہم آپ کو بھیجیں گے۔ تو آپ اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ آئیے سنتے ہیں آج کی حکایت۔ حکایت نمبر 2، اقلیمہ۔ اقلیمہ حضرت آدم علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں۔ تسلسل کے لیے اس حکایت کو اس باب میں اس لیے درج کر دیا گیا ہے۔ حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کو دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ اور چونکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے، اس لیے مناکحت کی کوئی اور صورت ہی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر ایک حمل میں حابیل و اقلیمہ پیدا ہوئے، اور دوسرے حمل میں حابیل و یہودا پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اقلیمہ حابیل کی بہن یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح یہودا سے اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے کرنے کے لیے کہا یا کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا۔ اقلیمہ چونکہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ کہنے لگا، یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اللہ کا حکم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں کو قربانیاں دینی پڑے گی، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اترا کرتی تھی، اور جس کی قربانی مقبول نہیں ہوتی تھی اسے کھا جاتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم یعنی گیہوں اور حابیل نے ایک بکری کے قربانی پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ کہنے لگا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی، میری نہ ہوئی، اور اقلیمہ کا تو ہی مستحق ٹھہرا، اس لیے میری ذلت ہے، یعنی اس میں میری ذلت ہے، میری انسلٹ ہے۔ حابیل نے کہا، تو اگر مجھے قتل کرنے کو ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قابیل نے آخر حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر وہ اس قتل کو چھپانے کے لیے حیران ہوا کہ لاش کا کیا کیا جائے، کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا۔ مدت تک لاش کو اپنی پیٹھ پر لاتے پھرا تو اللہ نے اسے 2 کوے دکھائے، دونوں آپس میں لڑے
ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریت کر گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کو کھودا اور حابیل کو دفن کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کا اگلا بھاگ انشاءاللہ، اس کا جو حصہ بچے ہے وہ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو سنایا جائے گا۔ آپ کو اگر یہ پسند آیا ہو تو اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ دوستو، اگر آپ بھی اپنی دکان کا یا کاروبار کا یا کسی بھی چیز کا ایڈ کرانا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں حافظ محمد نظام الدین شاہدی، ZM انٹرپرائزز، مین چوراہا، رمضان پور، بدایوں۔